السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جوتا ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 اور بالواسطہ اس کے علاوہ ہے۔ ٹامس باٹا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں۔ وہ مزدور اب بوڑھا ہو چکا تھا، واجبی سی تعلیم تھی لیکن تجربات سے مالا مال تھا۔ ٹامس باٹا باٹا شوز کمپنی کا بانی ہے۔ اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی۔ اس کا خاندان ابتدا میں چیکوسلواکیہ میں رہتا تھا۔ جوتا سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو 1620 سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ٹامس نے 24 اگست 1894 میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا۔ یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا جس کا کاروبار 114 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ جوتا سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کے بجائے مزید ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ٹامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ دوستو، ایک سال یہ کام بمشکل چلا ہوگا کہ ٹامس قرضوں کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسی دوران ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی۔ ٹامس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی، اسی طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا۔ ٹامس نے باٹا پرائز بھی متعارف کروائی۔ ان کی پروڈکٹ کی قیمت 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 روپے ہوگی جو دیکھنے میں 100 اور 20 سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹومیشن کا دور آ گیا ہے۔ مشینوں اور ٹیکنالوجی سے آپ کم وقت اور قلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹ بنا سکتے اور منافع کما سکتے ہیں۔ ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں مکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کروائی۔ اسی طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جوتا ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کی کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے کرہ فال ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے۔ 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ 1925 میں پھر سے بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹامس کی باٹا کمپنی زیلین میں تھی اور اب یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ کمپنی بھی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی۔ ٹامس باٹا 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔